اسپیسیفک واقعے کا آپ ذکر کریں، مجھے ایگزیکٹلی علم نہیں ہے اس بات کا، لیکن بات سمپل سی یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کو جبراً ریاست خود لوگوں کو جبراً لاپتہ کرے گی، انہیں ماورائے عدالت قتل کرے گی، تو ظاہری سی بات ہے لوگوں میں غصہ مزید بڑھے گا، اور غصہ ایک اچھی چیز نہیں ہے معاشرے کے لیے۔ ہمیں پتہ ہے اس طرح کی فرسٹریشن اور اینگر کی وجہ سے، ڈینائل آف فنڈامنٹل رائٹس کی وجہ سے پہلے آپ کا ملک ایک دفعہ ٹوٹا ہوا ہے۔ ہم بارہا یہ بات کرتے ہیں کہ کائنڈلی اس موڑ پر نہ لوگوں کو لے کر جائے، ریاست ہی اس موڑ پر بار بار لوگوں کو لے کر جا رہی ہے۔ شاید کوئی زیادہ پروفیٹیبل ہے جنگ ان کے لیے، شاید کوئی زیادہ پروفیٹیبل ہے ان کے لیے لوگوں کو اغوا کرنا اور یہ سچویشن پیدا کرنا جہاں انسیکیورٹی اور کیوس ہو۔ میڈم پچھلے 1-1.5 سال سے تقریباً ٹویٹر بند ہے، اور وی پی این آن کر کے آج کل تو یہ افواہ پھیلائی جا رہی ہے کہ آپ کے اکاؤنٹس لوٹے جا رہے ہیں دوسرے تیسرے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، وی پی اینس کے حوالے سے جو منسٹر صاحبہ ہیں انہوں نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ وی پی اینس کے اوور یوز کی وجہ سے، تو وہ پلیز آ کر بتا دیں کہ وی پی اینس لوگ کیوں استعمال کریں۔ وہ اس لیے استعمال کریں کیونکہ آپ کی جب حکومت آئی ہے، اور آپ سے پہلے بھی جو حکومتیں آئی ہیں، ہمیشہ یہی ریپریشن ہوتی ہے، ہمیشہ اسی طرح کا کلیمپ ڈاؤن ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وی پی اینز یوز کرنے پڑتے ہیں۔ اس ملک میں یوٹیوب بھی کتنی دیر کے لیے بین تھا، کتنی دفعہ بین ہوا، اور اس حکومت کو اور ہر حکومت کو یہ ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ جتنا آپ اوپریس کریں گے لوگوں کو، جتنا آپ ان سے ڈسینٹ کا رائٹ چھیننے کی کوشش کریں گے، اتنی نفرت پھیلے گی، اتنی فرسٹریشن پھیلے گی، اور اتنا زیادہ غصہ لوگوں میں بڑھے گا، اور وہ ڈسینٹ آپ سپریس نہیں کر پائیں گے۔ میم، آئی ٹی کی فیلڈ میں اگر ہم انویسٹمنٹ کو دیکھیں تو انڈیا، سری لنکا، اے ٹی سی یہ بہت آگے ہیں، پاکستان بہت پیچھے ہے، لیکن آئی ٹی کو تباہ کرنے کے معاملے میں پاکستان سب سے آگے ہے، تو اس پر کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، پاکستان اپنے آپ کو ہماری ریاست تباہی کرنا چاہتی ہے، جو اس طرح کے اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ یہ کوئی ایسی ریاست کی پالیسی نہیں ہو سکتی جو ہماری ڈیولپمنٹ کے لیے۔ ایک طرف یہ بات کرتے ہیں کہ جی کچھ سیاسی جماعتیں ہیں اور انسٹیبلٹی اتنی پھیل رہی ہے، اور ہم نے انسٹیبلٹی کو معیشت کی وجہ سے اس پر کنٹرول رکھنا ہے، اور جا کر بھیکاریوں کی طرح کبھی سعودی عربیہ سے پیسے مانگ رہے ہیں، کبھی کسی اور سے پیسے مانگ رہے ہیں۔ تو برائے مہربانی انہیں یہ کرنا چاہیے کہ کم از کم جو نوجوان نسل اپنے لیے ایک ذریعہ معاش خود پیدا کریے، کیونکہ اس ریاست نے انہیں کچھ نہیں دیا، کم از کم وہ تو نہ چھینیں ان سے۔ روپیز 390 ملین کا لاس ہوتا ہے تقریباً ڈیلی بیسس پر۔ ہم نے یہ سارا ڈیٹا پٹیشن کے ساتھ لگائے ہوئے فری لانسرز کا۔ انٹرنیٹ بینکنگ کو دیکھ لیں، ہمارے اپنا ایز اے لائر ہم افیکٹ ہوتے ہیں، ہم کلائنٹ سے نہیں بات کر سکتے، ان سے واٹس ایپ کے جب فنکشنز نہیں ہو رہے کہ صحیح طرح چل رہے، تو obviously ڈیٹا نہیں جاتا، ویڈیوز، کالز، ڈاکیومنٹس، یہ چیزیں نہیں ہو پاتی۔ اور آپ دیکھ لیں آپ صحافیوں کے لیے کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ آپ ادھر آتے ہیں، آپ نے خبر اپنے ڈیسک کو پہنچانی ہوتی ہے۔ آپ کس طرح ڈیسک کو پہنچائیں گے جب آپ کا رابطہ نہیں ہو پا رہا، جب کوئی ڈیٹا نہیں جا رہا، ٹرانسفرز نہیں ہو رہے؟ تو یہ صرف میرا یا آپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہر پاکستانی شہری کا مسئلہ ہے۔ اگر ہم 21st سینچری میں ہیں تو پھر 21st سینچری کی سہولیات بھی پاکستانی شہریوں کو حاصل ہونی چاہیے۔ کیا ان کا یہی مسئلہ ہے کہ عوام کو ان کے جو ہے اس سہولیات سے سہولیات نہ دی جائیں، اور انٹرنیٹ کی بندش کی وجہ سے انفارمیشن کم ملے؟ کیا یہ وجوہات بھی ہو سکتی ہیں اس کی؟ جی ڈیفینیٹلی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ جو پی ٹی اے چیئرمین نے 2-3 دن پہلے بات کی ہے کہ جی میمز بن رہے ہیں، وہ یہی انڈیکیٹ کریں کہ ہمیں ویب کو اس لیے مانیٹر یا فلٹر کرنا پڑے کیونکہ ہم اتنے کمزور اور بزدل ہیں، ہم تنقید نہیں برداشت کر سکتے۔ انہیں شاید جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کی ٹائم لائنز پہ جا کے دیکھنا چاہیے ہمیں کس طرح کی چیزیں سننی پڑتی ہیں، ان کے اپنے ٹرول سے سننی پڑتی ہے۔ کیا ہم کبھی کہتے ہیں کہ انہیں اریسٹ کریں، یا یہ ایشو ہے قومی سلامتی کا، یا اس طرح؟ یہ سارا ایک بہت افسوسناک سچویشن ہے، کیونکہ اگر ہمارے ادارے اتنے کمزور ہیں اور ہمارے پبلک آفس ہولڈرز تنقید نہیں برداشت کر سکتے، برائے مہربانی وہ اپنے بستے باندھ کر گھر چلے جائیں، کیونکہ اتنے کمزور لوگوں کی پبلک آفس میں ضرورت نہیں ہے۔